حکایات رومی۔ بچوں، آج میں آپ کو جو حکایت سنا رہی ہوں وہ آپ سب کے بارے میں ہی ہے، یعنی بچوں کے بارے میں ہے، اور اس کا ٹاپک ہے، یہ دیکھیے اوپر عنوان، لا علاج مرض۔ تو کہانی سنیے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو بہت محنت سے پڑھاتا تھا، یعنی وہ اپنے جو تمام شاگرد تھے ان کو بہت محنت سے پڑھاتا تھا۔ استاد کی اس محنت شاقہ یعنی سخت محنت کی وجہ سے بچے ہر وقت پڑھنے میں ہی مصروف رہتے تھے۔ بچوں، اسی لیے میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں کہ آپ جو نا استاد کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک نہ کرنا شروع کر دیں کہ ہر وقت پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ایک دن بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ استاد ہر وقت ہمیں پڑھاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں بڑی تھکاوٹ اور الجھن ہوتی ہے اور ذرا بھی ہمیں فارغ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے جس سے استاد کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور چند روز کے لیے ہمیں خلاصی مل جائے، یعنی ہماری جان چھوٹ جائے اس پڑھائی سے، جو کہ ہمارے استاد صاحب ہر وقت ہمیں پڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایک بچہ کہنے لگا، ہمارا استاد تو کبھی بیمار بھی نہیں ہوا، یعنی ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے۔ چند دن تک ہم ان کے پیچھے ان کے پنجے سے چھوٹے رہیں، یہ کیسے ہو کہ کچھ دن ہم ان کے پنجے سے چھوٹ جائیں، یعنی فارغ بیٹھ جائیں؟ وہ تو ایک سخت پتھر کی طرح ہمارے سروں پر جمے ہوئے ہیں۔ یعنی بچوں کی اب اپنی ایک ان کے خیالات تھے، کوئی کسی طرح کے خیال ظاہر کر رہا تھا، کوئی کسی طرح کا۔ تو ایک لڑکا جو ان میں سے سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھا وہ کہنے لگا کہ میرے ایک تدبیر آئی ہے، یعنی میرے مائنڈ میں ایک جو خیال آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب استاد صاحب آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے چہرے کی رنگت اتنی زرد کیوں ہے، یعنی آپ تو ایسے پیلے پڑے ہوئے ہیں، اللہ خیر کرے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو کوئی اندرونی تکلیف ہے، یعنی آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ تو اس طرح استاد صاحب جو ہیں وہ وہم کا شکار ہو جائیں گے۔ تو بچوں نے کیا کیا کہ جب استاد صاحب کلاس میں آئے تو ہر ایک نے ان کے بارے میں مختلف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یعنی ایک بچے نے کہا کہ استاد صاحب آپ کا تو رنگ بہت پیلا ہے۔ استاد نے اس کی بات کا کوئی بھی نوٹس نہ لیا، یعنی اس کو اگنور کر دیا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، جاؤ اور تم بیٹھ کر پڑھو۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی سب بچوں نے بھی پلاننگ جس طرح کی ہوئی تھی کلاس میں آنا شروع کیا، اور انہوں نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا کہ استاد صاحب آپ کو تو کوئی نہ کوئی تکلیف لگتی ہے، آپ سستی سی محسوس نہیں کر رہے، اور آپ کا رنگ بھی پیلا ہوا ہے۔ اس طرح سارے بچوں نے اپنے استاد کو یقین دلانا شروع کر دیا کہ آپ بیمار ہیں۔ اب استاد کے دل میں بھی ایک وہم سا بیٹھ گیا، اس کو شک گزرا کہ شاید میرا رنگ پیلا ہوا ہے اور میں بیمار ہوں، اور شاید مجھے کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے، اور اس نے اپنے آپ میں سستی محسوس کرنا شروع کر دی، جیسے کہ میں پڑھا نہیں پا رہا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ مجھے کمزوری لگ رہی ہے تو مجھے گھر چلنا چاہیے۔ اب استاد صاحب اٹھ کے گھر چلے گئے اور گھر جا کے اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تمہیں تو میرا کچھ خیال ہی نہیں، میرے تو جو اسکول کے بچے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میری رنگت پیلی ہو گئی ہے، اور تم تو یہ چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں اور تمہاری جان چھوٹ جائے۔ غصے سے استاد صاحب آئے گھر میں اور ہر چیز کو ادھر ادھر ٹھوکر ماری اور غصہ دکھانے لگے۔ تو جو بیوی تھی اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ اس قدر غصے کی حالت میں آپ کیوں آ گئے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے تو ایسے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی مجھے آپ کی رنگت کوئی پیلی اور کالی نظر آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تجھے تو میری کوئی فکر ہی نہیں۔ اب بیوی بیچاری بھی پریشان، اس نے کہا کہ ظاہر ہے اسے کوئی وہم ہو گیا ہے جو اس فکر میں مبتلا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے شوہر نے کہا کہ میرے لیے بستر بچھاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے، اور میں اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر اس نے نا یہ یقین دلانا شروع کر دیا کہ میں بیمار ہوں۔ بیوی اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ میری بات کا یقین کریں، میں ابھی آپ کو آئینہ لا کر دکھاتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے آئینہ نہ دکھاؤ، جلدی سے میرا بستر بچھاؤ۔ یعنی اس کے شوہر کو اور زیادہ غصہ آیا۔ اب وہ جناب استاد صاحب جو تھے وہ لیٹ کر ہائی ہائی کرنا شروع ہو گئے۔ اس دوران بچے بھی آ گئے کہ ہم اپنے استاد صاحب کی خیریت معلوم کرنے آئے ہیں، اور استاد کو وہی پڑھائی کا جو شوق تھا کہ بچوں کو اچھی طرح پڑھ لینا چاہیے، تو انہوں نے کہا بچوں کو کہ تم سب نا اپنی کتابیں نکالو اور یہاں میرے پاس بیٹھو اور پڑھنا شروع کرو، میں لیٹا ہوا ہوں۔ بچوں کو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، جس پڑھائی سے ہم جان چھڑا رہے تھے وہ پڑھائی ہمیں اس طرح بھی مل رہی ہے۔ پھر انہیں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے کیے۔ تو ایک بچے نے کہا دوسرے سے کہ ذرا اونچا پڑھو،
وہ اونچی آواز میں پڑھنا شروع ہوا اور پہلا بچہ بولا کہ اونچی آواز میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہمارے استاد صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کے سر کے درد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب استاد کو اور وہم ہو گیا، اس نے کہا ہاں ہاں جاؤ یہاں سے اٹھو، میرے سر کا درد بڑھ گیا ہے، جاؤ اور باہر چلے جاؤ۔ تو سب لڑکے بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے استاد جی اللہ تعالیٰ آپ کو جلد اس مرض سے نجات دے۔ جب گھر چلے گئے تو ماؤں نے کہا کہ تم تو پڑھنے کے لیے گئے تھے اور تم جلدی واپس آ گئے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو استاد صاحب ہیں ان کو کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ تو ماؤں کو یقین نہ آیا، انہوں نے کہا کہ ابھی ہم صبح تو مل کے آئی ہیں، یعنی جب بھی بچوں کو چھوڑنے جاتی ہیں مائیں تو استاد کو دیکھا اس وقت تو وہ ٹھیک تھے، تو چلیں ہم کل استاد کی مزاج پرسی کے لیے یعنی ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر جائیں گی۔ اگلے دن جو ہے وہ تمام عورتیں اکٹھی ہو کر استاد صاحب کے گھر گئیں۔ انہیں دیکھا تو وہ عورتوں کی طرح سر باندھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ سب نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا، اللہ خیر کرے، آپ کے سر درد کی ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بے خبر تو میں بھی تھا، مجھے بھی سر درد کی خبر ہی نہیں تھی، وہ تو بھلا ہو ان بچوں کا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے اور پھر انہوں نے ہی بتایا کہ آپ کے سر میں بھی درد ہے، تو مجھے اپنی بیماری کا خود بھی علم نہیں تھا۔ اللہ بھلا کرے ان بچوں کو جنہوں نے میرے چہرے کو دیکھ کر سب کچھ جان لیا۔ بچوں کی ماؤں نے استاد کی حالت دیکھ کر سمجھ لیا کہ استاد وہم کا شکار ہو گئے ہیں اور انہیں کوئی بیماری نہیں۔ چنانچہ وہ استاد کو اپنے حال پر چھوڑ کر یہ کہتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں کہ وہم کا کوئی علاج نہیں۔ تو بچوں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں، جس کے دل میں جو بات بیٹھ جاتی ہے اور اگر وہ بات جڑ پکڑ لے تو اس وہم کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ انسان جیسے کہ بچوں نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ وہ بیمار ہے اور وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھنا شروع ہو گیا۔ تو بچوں کو بھی اپنی شرارتوں سے باز آنا چاہیے اور ہم بڑے لوگوں کو بھی وہم نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز میں۔ وہم سے ہی بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو بچوں امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔